قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے تم لوگ بچتے رہو، بے شک ظلم کرنا قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ہمارا موضوع اہل بیت کے بارے میں چل رہا تھا، جس میں گزشتہ سے اگلے درس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بھی ہیں، ان کے کچھ فضائل، ان کی خصوصیات اور ان کی عادات کا ذکر گزرا۔ آج ان کی شہادت کے بارے میں ہے، اور یہ شہادت بڑی عجیب ہے۔ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو ہم نے سن رکھی ہے، لیکن یہ ان کے پوتے کی جو شہادت ہے، اگر یہ ہم سنیں گے نا تو ہمیں امام حسین کی شہادت سے بالکل مناسبت لگے گی، 19-20 کا فرق بھی نہیں۔ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان پر جو ظلم ہوا وہ امام حسین سے بھی بڑھ کر ہوا۔ اتنا بڑا ظلم کائنات نے کبھی نہیں دیکھا جو ان کے ساتھ ہوا۔ اب یہ رہنے والے تو مدینہ منورہ کے ہیں، وہیں پیدا ہوئے، وہیں جوان ہوئے، لیکن شہید کوفہ میں ہوئے۔ اب یہ کوفہ میں کیسے آ کر شہید ہوئے، یہ بڑی عجیب کہانی ہے۔ ہشام بن عبد الملک یہ اس وقت بادشاہ تھا، اور شام جو تھا یہ ان لوگوں کا ملک تھا، جہاں سے دمشق میں دارالحکومت بنا ہوا تھا۔ تو ہشام نے ادھر عراق کے لیے جس آدمی کو مقرر کیا ہوا تھا، اس کا نام تھا خالد بن عبداللہ قصری، یہ پورے عراق کا والی تھا۔ تو اس نے ہشام نے اس کو معزول کر دیا۔ اس کی جگہ ایک اور بندے کو لے کر آیا جس کا نام تھا یوسف بن عمر ثقفی۔ یہ بنو ثقیف قبیلے کا تھا، جو طائف کا قبیلہ تھا، جنہوں نے حضور کو پتھر بھی مارے۔ تو اس کو اس نے بعد میں عراق کا جو تھا وہ والی بنا دیا۔ تو اس یوسف نے جو کوفہ شہر تھا اس کے لیے ایک آدمی کو نگران مقرر کر دیا جس کا نام تھا حکم بن سلط۔ یہ نام اس لیے یاد رکھنے ضروری ہے کہ آگے آنے والے قصے میں یہ بار بار ان کے نام آئیں گے۔ تو خالد کو معزول کیا، اس کی جگہ یوسف کو لائے۔ یوسف نے پورے عراق کا چارج سنبھال کر عراق کے شہر کوفہ میں ایک بندہ مقرر کیا جس کا نام تھا حکم بن سلط۔ اب جو خالد معزول ہوا تھا اس کو امام زید سے بڑا حسد تھا، وہ ان سے بہت جلتا تھا۔ اس نے جو نئے آنے والا والی تھا یوسف بن عمر، اس کو کہا کہ دیکھو وہ جو زید ہے مدینہ میں، اس نے بیت المال کا بہت سا پیسہ مجھ سے ادھار مانگا تھا، میں نے اس کو دے دیا ہے، اور اس کے پاس وہ پیسے بطور امانت کے پڑے ہیں، وہ تم اس سے لے لو۔ اور پیسے ویسے کچھ بھی نہیں دیے، مطلب یہ کہ یہ اس پر ظلم کریں گے یا اس سے پیسے لیں گے۔ تو ادھر جو یوسف تھا والی، اس نے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا کہ زید کو فوراً کوفہ میرے پاس بھیجو، اس کے پاس ہمارے پیسے ہیں بیت المال کے، وہ ہم نے اس سے نکلوانے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کا جو والی تھا وہ چونکہ ان کو جانتا تھا، اس نے کہا جی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے آپ سچے ہیں، آپ نے کوئی پیسے نہیں لیے، لیکن میں مجبور ہوں، آپ کو کوفہ بھیجنا مجھے پڑے گا۔ یہ وہاں سے کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ آئے تو یوسف نے ان سے کہا اب سیدھے تمہیں دمشق جانا ہوگا، وہاں سے ان کو شام بھیج دیا۔ اب جب شام پہنچے تو ہشام بن عبد الملک جو بادشاہ تھا اس نے امام زید سے پوری تفتیش کی، اور جب تفتیش کی، سچا آدمی تو سچا ہی ہوتا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ان کے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں، اور اس ظالم نے ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، باوجود اس کے کہ ہشام خود ان کا دشمن تھا، لیکن اس نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ بری ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے ان کو واپس کوفہ بھیج دیا۔ جب یہ کوفہ آئے تو یہاں یوسف جو گورنر تھا اس نے دوبارہ تفتیش کی، تو اس نے جب اپنی تفتیش کی تو اس میں بھی یہ بے گناہ نکلے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بری ہیں، آپ یہاں رہنا چاہیں آپ کی مرضی، واپس جانا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ تو امام زید نے سوچا اب کیا واپس مدینہ جانا، اتنا لمبا سفر ہے، چلو یہیں رہ لیتا ہوں۔ اب یہ کوفہ میں رہنے لگ گئے۔
آپ کو یہ تو فطرتی بات ہے کہ جہاں پر شہد ہوتا ہے مکھیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اب چونکہ امام زید بہت اعلیٰ درجے کے آدمی تھے، اب پورے کوفہ کے لوگ ان کے پاس آنے لگے، ان سے مسئلے پوچھتے، اپنے مشورے کرتے اور ان سے اصلاح کرواتے۔ ادھر ہی شام کو خبر ملی کہ ادھر تو ان کے گرد لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بادشاہوں کی فطرت ہے، جب ان کی حکومت تھوڑی مضبوط ہوتی ہے نا، ان کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی سازش ہماری حکومت گرا نہ دے۔ اس نے محسوس کیا کہ آنے والے وقت میں یہ ہمارے لیے خطرہ بنے گا، تو ہشام نے یوسف کو خط لکھا جو عراق کا والی تھا کہ اس کو یہاں سے بھگا دو۔ تو اس نے ان سے کہا کہ آپ واپس مدینہ چلے جائیں، عراق کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کوفہ سے چلا جاتا ہوں۔ اب یہ کوفہ سے باہر نکلے، چلے جاتے تو بڑا ہی اچھا تھا، لیکن اللہ کا ایک عجیب نظام ہے، موت آدمی کے لیے ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے کہ اس کو کہیں جانے نہیں دیتی، کیونکہ جہاں موت لکھی ہے وہاں تو آنی ہوتی ہے۔ اب بہت سے وہ لوگ، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ بلوایا تھا، اور جب امام حسین آ گئے تو ان ظالموں میں سے ایک بندہ بھی اپنے گھر سے نہیں نکلا ان کی مدد کے لیے۔ انہی بدبختوں کی یہ اولادیں تھیں جنہوں نے امام حسین کے پوتے کو ویسے ہی ڈسا جیسے امام حسین کو انہوں نے ڈسا۔ اب یہ بہت بڑا لشکر لے کر باہر چلے گئے۔ امام زید شہر سے باہر نکلے اور ادھر انہوں نے پکڑ لیا، کدھر جا رہے ہیں آپ نہیں ہوں گے تو ہمیں ظلم سے کون نجات دلائے گا، آپ ہی پر تو ہمیں امیدیں تھی، آپ واپس چلیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم نے اب اس ظلم کی چکی سے نکلنا ہے اور اس ظالم حکومت کو ختم کرنا ہے۔ امام زید نے سوچا بھی چلو اگر یہ واقعی پس رہے ہیں بیچارے تو اللہ مجھ سے کام لے لیں گے تو مجھے کیا اس میں حرج ہے۔ انہوں نے کہا اب تم لوگ ہو کتنے کا؟ ہم 1,00,000 تلواریں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں، ہم 1,00,000 بندہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ تو امام زید ان کے کہنے پر واپس آ گئے۔ اب یہ کوفہ میں خفیہ خفیہ رہنے لگے اور لوگوں سے بیعت لیتے۔ اب بیعت کیا لیتے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، اور اگر ظالم سے ٹکرانا پڑا تو تم اپنی جان لگاؤ گے۔ تو لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ 1 سال امام زید نے کوفہ اور بصرہ میں خفیہ خفیہ لوگوں سے بیعت لی، اور 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، موت پر بیعت کہ ہم اپنی جان کی بازی آپ کے ساتھ لگائیں گے۔ اب یہ بڑے مطمئن ہو گئے، 40,000 لشکر ہوتا ہے، معمولی بات نہیں ہے اس زمانے میں جب تلواروں کی لڑائی ہو۔ اب جب یہ بیعت لیتے تو ان کے ہاتھوں پر یوں ہاتھ پھیرتے اور اوپر منہ کر کے فرماتے اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہ حق پر میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اب ان کو پیسوں کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو اسلحہ چاہیے، اور اسلحہ بغیر پیسوں کے آتا نہیں ہے۔ کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، اور ان کا بہت بڑا وسیع کاروبار تھا کپڑے کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام زید کا 2 طرح ساتھ دیا، مال سے بھی اور اپنے علم سے بھی۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا، اور ان کا فتویٰ پورے کوفہ میں چلتا تھا۔ فتویٰ کیا دیا کہ خروجہ ھذا یضاہی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوم بدر، کہ جس طرح اللہ کے نبی بدر میں نکلے تھے بالکل اسی طرح کا نکلنا امام زید کا ہے۔ وہ لوگ بھی تھوڑے تھے، زیادہ سے ٹکراؤ ہوا، یہ بھی تھوڑے ہیں، ان کا ٹکراؤ بھی زیادہ سے ہے، اور وہ بھی اللہ کے بھروسے پر نکلے تھے، یہ بھی اللہ کے بھروسے پر ہے، اے لوگوں تم ان کا ساتھ دو۔ امام صاحب کے فتوے پر پھر لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت زیادہ کرنا شروع کر دی۔ مالی طور پر کیا تعاون کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام زید کو جو رقم دی ہے پاکستانی روپے میں 63 لاکھ روپے انہوں نے دیے کہ آپ اس سے اپنے خروج کے لیے اور اپنی جنگ کے لیے سامان اکٹھا کریں۔ انہوں نے پھر جو تلواریں خریدنی تھی، تیر خریدنے تھے، خریدے۔ پھر چند ماہ کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 21 لاکھ روپے پاکستانی حساب سے وہ ان کو دیے۔ یوں انہوں نے مالی اعتبار سے بڑی مدد کی۔ اب یہ تو وہ ہے جو کتابوں میں لکھ دی گئی، اور جو خفیہ طور پہ کرتے رہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن اللہ کی عجیب شان ہوتی ہے۔ اب امام صاحب نے پیسہ بھی لگایا،
علم سے فتویٰ بھی دیا۔ جب جان کی باری آئی اللہ کو ان کا یہ منظور نہیں تھا، امام ابو حنیفہ بیمار ہوئے، اتنے سخت بیمار ہوئے، ان کے اوپر دورے پڑتے تھے ایک بیماری کے، بے ہوش ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے آگے بڑھ کر، بیماری کی وجہ سے گھر میں بستر پر پڑے رہے، لیکن جتنا ساتھ دیا وہ انہوں نے کمال کا ساتھ دیا۔ اب 1 سال میں 40,000 بندوں نے بیعت کر لی، سامان اکٹھا ہو گیا، تو امام زید نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کس دن جنگ کا آغاز کرنا چاہیے۔ اب یہ محرم میں مشورہ ہوا، اب 10 محرم کو امام حسین اسی کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، تو اسی محرم کے مہینے میں مشورہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ محرم ختم ہوگا، اس کے بعد اگلا مہینہ آئے گا صفر کا، تو 1 صفر کو بدھ کا دن ہوگا، تو بدھ والے دن ہم لوگ حملہ کر دیں گے اور کوفہ پر قبضہ کر کے آہستہ آہستہ آگے ہم بڑھیں گے۔ لیکن ان کا اس جو معاملے کی جو تھی مخبری وہ یوسف بن عمر کو ہو گئی، جو وہاں کا گورنر تھا۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بدھ والے دن ہم پہ حملہ کریں گے اور انہوں نے تو ایسے کرنا ہے۔ انہوں نے ایک اسکیم کھیلی، وہ کیا کہ بدھ سے پہلے منگل والے دن جب 30 محرم تھی، محرم کا آخری دن، اس نے پورے کوفہ شہر کے مسلمانوں سے کہا مسجد میں جمع ہو جاؤ، ہمیں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ لوگ سمجھے کوئی اعلانات کرنے ہوں گے، اس زمانے میں مسجدوں میں ہی اعلان کیا کرتے تھے۔ اب سب لوگ مسجد میں آ گئے۔ اب جن لوگوں نے امام زید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اب ان کو چاہیے یہ تھا وہ مسجد میں نہ جائیں، کیونکہ ان کو تو اگلے دن حملہ کرنا ہے، اور آج وہ لوگ مسجد میں جا رہے ہیں تو پھر وہ کیسے حملہ کریں گے۔ اب جو ہی یہ سارے لوگ مسجد میں آئے، انہوں نے اندر سے مسجد کے دروازوں کو کنڈیاں لگا دی، فوجی کھڑے کر دیے کہ ان میں سے کوئی بندہ باہر نہ جائے، اگر جائیں گے تو لڑیں گے، اب جب جائیں گے نہیں تو پھر ان کا فوجی کون ساتھ ہوں گے۔ اب امام زید کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ جنہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ کوئی بھی مسجد میں نہ جائے۔ اب کچھ لوگ مان گئے، وہ نہیں گئے، کچھ ڈر کی وجہ سے چلے گئے کہ ہمیں قتل نہ کر دیں۔ اچھا، اب منگل کی جو شام پڑی تو انہوں نے سوچا کہ کل جو حملہ کرنا تھا آج ہی کر دینا چاہیے، تاکہ جتنے ہیں کم سے کم یہ تو ہمارے قابو میں رہیں۔ اب امام زید رات کے وقت میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، او فلاں باہر آؤ، چلو میرے ساتھ، تم نے بیعت کی تھی، آج ہم نے حملہ کرنا ہے۔ چلتے 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 پوری رات اکٹھے کیے، صرف 218 آدمی ان کے ساتھ ہوئے۔ اب دیکھو 40,000 کا لشکر بیعت کرے اور آپ کے ساتھ 218 بندے رہ جائیں تو آپ کا حوصلہ کتنا ٹوٹے گا۔ لیکن امام زید نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ پھر یہ ایک آدمی تھا ان کے لشکر کا، وہ بڑا متحرک تھا، اس کے گھر گئے، وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہ آوازیں دے رہے ہیں کہ میں زید ہوں، باہر آؤ جلدی، ہمیں لشکر جمع کرنا ہے، ہمیں حملہ کرنا ہے، اور وہ اندر سے آواز نہیں دے رہا۔ تو امام زید نے اس وقت ان کو دیکھ کر فرمایا کہ قد فعلوها، ارے ظالمو، تم نے میرے ساتھ وہی کیا جو میرے دادا حسین کے ساتھ کیا تھا، آج تم باہر ہی نہیں آ رہے اور تم ہی مجھے کہہ رہے تھے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو پھر اوپر منہ کر کے فرمایا حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، اب مجھے تمہارا کوئی بھروسہ نہ رہا۔ اب یہ 218 بندوں کو لے کے امام زید مسجد کے پاس پہنچے۔ اب جب یہ مسجد کے قریب ہوئے تو انہوں نے لشکر بھیجا کہ ان پر حملہ کیا جائے۔ اس 218 کے لشکر نے 500 بندوں کے لشکر کو بھگا دیا۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو امام زید نے اپنے جھنڈے مسجد کے اندر پھینکوائے، کیونکہ جھنڈے اندر گریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھی باہر ہیں۔ تو امام زید نے جھنڈے پھینکوا کے اونچی آواز میں کہا او لوگو، آؤ ذلت سے نکل کر عزت کی طرف آ جاؤ، اور آؤ تمہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے موقع مل رہا ہے۔ لیکن اندر جو ظالم تھے ان ظالموں نے کیا کیا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ اندر سے باہر نکل آتے اور ان کا ساتھ دیتے، وہی جو ہاتھوں پر بیعت کرنے والے تھے انہوں نے پھینکے جھنڈے کہ تم باہر آ جاؤ، اور ان ظالموں نے اوپر سے امام زید کے لشکر پہ پتھر برسانا شروع کر دیے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ اب دال گلنے کی نہیں، یہ لوگ وہاں سے نکل کر واپس چلے گئے۔ اب رات کو چھپ گئے، اب سوچا اب صبح مشورہ کر کے کیا کریں۔ اب صبح سارا لشکر اکٹھا ہوا، پھر حملے کے لیے بڑھے۔
3 بڑے بڑے لشکر، اب یہ بدھ کا دن آ گیا، بدھ والے دن 3 بڑے بڑے لشکر انہوں نے بھیجے، اور یہ 218 کے لشکر نے ان سب کو تتر بتر کر دیا۔ اور یہ وقت آیا کہ امام زید کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور آگے لشکر ان کا بھاگ رہا ہے، یہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھی آؤ تنوں میں پڑا، اور وہ سب بھاگ گئے۔ اب یہ بدھ کا دن نکل گیا، اب جمعرات آ گئی۔ اب جمعرات کو ان کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ بچے، وہ ان کے ساتھ چلتے رہے، لیکن امام زید نے سمجھ لیا کہ اب ہم بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، ان کی فوج بہت زیادہ ہے، ہم لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن حسین کا پوتا تھا، ہمت نہیں ہار سکتا تھا، انہوں نے کہا چلے آگے بڑھے۔ لڑائی کرتے کرتے ان سب کو انہوں نے، اب اندازہ لگائیں 2 دن 218 بندوں نے ہزاروں کے لشکر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ کتنی بڑی بہادری کی بات ہے، جنگ تو یہ یہیں پر جیت جاتے۔ اب کیا ہوا کہ شام کے وقت میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اندھیرے میں چاروں طرف سے تیر برساؤ، کوئی تو ان کو فٹ ہو کے لگے گا ہی نا، ان کے لشکر والوں کو۔ اب مغرب کے بعد اتنے تیر برسے کہ کوئی بندہ اپنی حفاظت نہ کر پایا، اور ایک تیر امام زید کے دماغ اور آنکھ کے بالکل درمیان ادھر آ کر ٹھک اندر چبھا، اور یہ نیچے گر گئے۔ ساتھیوں نے ان کو اٹھایا، ایک گھر میں جا کے لے گئے۔ تو ایک اس زمانے میں طبیب تھا کوفہ کے اندر، وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا، انہوں نے اس سے رابطہ کیا، وہ خفیہ آ گیا، کہا میرا بتانا نہیں، میں علاج کر دوں گا۔ جب اس نے آ کر دیکھا، اس کا نام تھا قشیر، تو جب قشیر طبیب آیا تو اس نے تیر دیکھا کہ بہت خطرناک جگہ پر لگا ہے، امام زید بے ہوش پڑے ہیں۔ وہ کہنے لگا بھئی دیکھو یہ بہت رسک ہے، اگر ہم نے یہ تیر نکالا، ان کے دماغ کی کوئی رگیں پھٹ گئیں تو ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ ساتھیوں نے کہا کہ اس حال میں بھی تو یہ کون سا زندگی کے اندر ہیں، تو آپ نکالیں، اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ صحت ہو جائے گی۔ تو اس طبیب نے جب زور سے تیر کھینچا تو ایک دم امام زید کی چیخ نکلی اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، اب شہادت مل گئی، یہاں تک تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، ختم ہو گئی بات۔ اب ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ان کی لاش کا کیا کریں، کیونکہ پہلے زمانے کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جو ظالم بادشاہ تھے، جیسے کہ کربلا کے میدان میں لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، انہوں نے کہا یہ ان کی لاش کی توہین کریں گے، بے حرمتی کریں گے، تو کسی طرح لاش کو چھپائیں، کیا کرنا چاہیے؟ ایک رائے یہ آئی ان کو زرہ پہنا کر ہم دریا میں بہا دیتے ہیں تو لاش بہت دور چلی جائے گی، خود ہی پھٹ جائے گی، اللہ کا نظام ہے۔ ساتھیوں نے کہا نہیں، کسی نے دیکھ لیا تو لاش کو نکال لیں گے، بے حرمتی ہوگی۔ ایک نے مشورہ دیا ایسا کریں، ان کی گردن کو ہم خود کاٹ دیتے ہیں اور گردن کو یہاں کہیں دبا دیتے ہیں، اور جو باقی بدن ہے وہ دوسرے شہیدوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ لیکن ان کا بیٹا، امام زید کا بیٹا ایک تھا یحییٰ، وہ بول پڑا، کہنے لگا بالکل ایسا مت کرنا، کیونکہ وہ ظالم ایسے بدبخت ہیں، مجھے پتہ ہے ان کا دستور ہے، یہ لاشوں کے اوپر کتے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لاشوں کو نوچتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے جب وہ کتے ان کی لاشوں کو نوچیں گے نا تو میرے ابا کی لاش کے قریب کوئی کتا نہیں آ سکتا، کیونکہ اہل بیت کا پھول ہے، اسے کوئی کتا نوچے گا نہیں۔ جب سب کتے پیچھے ہو جائیں گے وہ سمجھ جائیں گے یہ امام زید کی لاش ہے، اور پھر وہ ان کی بے حرمتی کریں گے، یہ بھی مت کرو۔ کہ پھر کیا کریں؟ ایک نے رائے دی کہ قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، ساتھیوں نے کہا تازہ قبر وہ سمجھ جائیں گے ان کی ہے۔ ایک رائے پر فیصلہ ہوا، وہ یہ کہ دریا کے کنارے لوگ مٹی نکال کر لے جاتے ہیں اپنے گھروں کے لیے، تو وہ بڑے بڑے گڑھے بن جاتے ہیں، ان گڑھوں کے اندر ان کو دفنا کے قبر نہیں بنائیں گے، مٹی برابر کر دیں گے، اللہ حفاظت کریں گے۔ یہ لوگ رات کو گئے، انہوں نے انہی کپڑوں میں، کوئی نیا کفن نہیں دیا کیونکہ موقع تو تھا نہیں، وہیں گھر میں جنازہ پڑا اور رات کو لے جا کر گڑھا کھود کے ان کو دفن کر دیا، اور اس طرح دفن کیا کہ مٹی کو اوپر نہیں کیا کہ قبر محسوس ہو، بالکل برابر کر دیا۔ اللہ کا نظام ہے، جب اللہ امتحان لیتے ہیں یا درجے بلند کرتے ہیں تو سب اسباب فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ رات کو ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ کسی لاش کو دفنا رہے ہیں، اس نے پیسوں کے لالچ میں صبح جا کر یوسف بن عمر کو بتا دیا کہ جی وہ ادھر اس کی لاش دفن ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ ظالم گیا
اور دیکھا واقعی وہ لاش تھی، تو انہوں نے ان کی لاش کو قبر سے نکلوا دیا۔ اب یہاں سے جو ظلم کی داستان شروع ہوتی ہے نا، آپ یقین کریں کہ دل کانپتا ہے کہ اللہ تو بھی عجیب امتحان لیتا ہے اپنے عاشقوں کے، کہ کبھی تو ان کو سولیوں پہ چڑھاتا ہے، کبھی تو ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ کی حکمتیں وہی جان سکتا ہے۔ اب اس یوسف نے نکال کر ان کی لاش کو سب سے پہلے سر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین کے ساتھ بھی ہوا، حسین کے سر کو یوں نیزوں پر لٹکایا گیا، جگہ جگہ وہ گھوما ہے، اور اسی طرح آج حسین کے پوتے کا سر بھی گھومنا شروع ہوا۔ اب یہ کوفہ سے سر سیدھا دمشق شام میں پہنچا دیا گیا۔ ہشام بن عبد الملک نے وہ سر لے کر امام زید کا، تو دمشق جو شہر تھا اس کے مرکزی دروازے کے اوپر وہ سر لٹکا دیا۔ کیوں؟ لوگوں کو پتہ چلے جو ہم سے دشمنی لیتا ہے ہم یہ سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ بادشاہوں کا دستور تھا، وہ اپنے دشمنوں کے لاشوں کو ایسے رسوا کرتے تھے تاکہ آنے والے لوگ عبرت پکڑیں۔ اب کئی مہینے وہ سر وہاں دمشق کے اوپر لٹکا رہا۔ اب اس ظالم نے کیا کیا، جو سر لے کے آیا تھا آدمی، اس نے، یہ جو ہشام بن عبد الملک بادشاہ تھا، اس نے 10 لاکھ روپے اس کو ہدیے کے طور پر دیے انعام، کہ تو اس کا سر میرے پاس لے کر آیا۔ پھر اس کو وہاں دمشق لٹکائے رکھا۔ جب اس کا دل تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، اب اس ظالم نے امام زید کے سر کو مدینہ منورہ بھیج دیا، کہ وہاں جا کر اللہ کے نبی کی قبر کے پاس اس کو لٹکاؤ تاکہ مدینہ کے لوگ دیکھیں ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا بیت رہی ہوگی اس وقت۔ یہ 42 سال کا نوجوان ہے امام زید، کیا عمر ہے 42 سال۔ تو اب اس کا سر جب مدینہ پہنچا ہوگا، وہاں رشتہ دار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور حضور کے روضے کے اوپر جب وہ سر لٹکا ہوگا تو حضور کا کتنا دل دکھا ہوگا۔ وہ وقت بھی آیا کہ حضور علیہ السلام، ام سلیمہ رضی اللہ عنہ رات کو سوئیں تو کہتی میں نے خواب دیکھا کہ حضور کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی ہے بالوں میں، اور آپ نے ایک شیشی پکڑی ہوئی، اس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ ایسی حالت میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے، یہ اس کا خون ہے، اور میں قیامت میں اللہ سے اس کے خون کا بدلہ لوں گا جا کر۔ تو اب اللہ کے نبی نے وہ وقت بھی آپ کے دل پر گزرا جب امام حسین شہید ہوئے، اور آج حضور کے نواسے کا پوتا، اس کا سر حضور کی قبر پہ لٹکا ہوا ہے، کتنا دل دکھا ہوگا حضور کا۔ اب یہ دل دکھنا کیسے ظاہر ہوا میں یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ پھر یہ سر مدینہ لٹکا رہا کئی مہینے، پھر وہاں سے ہشام نے خط لکھا کہ اب اس کو مصر بھیج دو، کیونکہ مصر میں بھی ان کی بڑی حکومت تھی۔ پھر یہ سر مصر کی جامع مسجد کے اوپر لٹکا دیا، دروازے کے اوپر، آنے جانے والے سب دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ ہمارے دشمن ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ تو وہاں مصر میں کچھ لوگ تھے جو بڑی محبت کرتے تھے اہل بیت سے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں وہ سر جلدی سے دروازے پر سے اتارا چوری چوری، اور اس کو کہیں دفنا دیا۔ اللہ نے یہ تو معاملہ کر دیا ختم۔ اب پیچھے جو باقی ان کا دھڑ بچ گیا تھا، اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے یہ بڑی عجیب داستان ہے۔ یوسف بن عمر نے کیا کیا، اس ظالم نے ان کے دھڑ کو ایک تختے کے ساتھ، لکڑی کے تختے کے ساتھ لٹکایا، اور ایک بانس کے اوپر وہ تختہ کھڑا کیا، اور ان کے دھڑ کو پھانسی کی طرح وہاں چوک کے اندر کوفہ میں لٹکا دیا۔ اور صرف لاش لٹکا دیتے نا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، حدیث میں آتا اول من یکسا، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے، سب لوگ کپڑوں سے جردن مردن بغیر کپڑوں کے ہی نکلیں گے۔ تو ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑے اللہ پہنائیں گے، کیوں؟ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کے سارے کپڑے اتار کر ان کو برہنہ کر کے آگ میں پھینکا گیا تھا۔ اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دی، اللہ نے اعزاز کیا دیا، سب سے پہلے جوڑے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے۔ اور آج وہ سنت جو ابراہیم کے ساتھ ہوئی تھی، وہی طریقہ آج امام زید کے ساتھ ہوا۔ اس ظالم نے ان کی لاش کو پھانسی تو لٹکانا ہی لٹکانا تھا، ان کے سارے کپڑے اتار کر برہنہ کر کے ان کو لٹکایا وہاں پر۔ اب یہ کتنی عجیب بات تھی۔ خیر،
اب وہ کیا کرتا، جب برہنہ کر کے لٹکایا تو قبلے سے ان کے سینے کو اس نے پھیر دیا کہ قبلے کی طرف ان کا سینہ نہ ہو۔ اب وہ یوں قبلے سے سینہ پھیر کر جاتے، جب صبح ہوتی تو ان کی لاش خود بخود قبلے کی طرف ہو جاتی، وہ پھر سینہ قبلے سے پھیرتے، پھر سینہ قبلے کی طرف ہو جاتا۔ اللہ ہی کی طرف سے یہ نظام اللہ نے چلایا۔ دوسری اللہ نے ان کی کرامت کیا دکھائی، چونکہ ان کے کپڑے اتار کر برہنہ لٹکایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو بھیجا۔ یہ مکڑی بڑی عجیب جانور ہے۔ جب حضور علیہ السلام غار میں گئے تو اس نے وہاں جلدی سے وہ جالا بنا دیا کہ ان کو پتہ نہ چلے حضور یہاں ہیں۔ آج پھر مکڑی نے بڑی وفا کا کام کیا، اور کیا کیا کہ آ کر امام زید کا جو سطر تھا، پورے سطر پر اس نے ایسے جالا بن دیا کہ سطر نظر نہیں آتا تھا، چاروں طرف سے ایسے سطر کو اس نے گھیر دیا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ میرے عشاق کے ساتھ میں یہ تو برداشت کر لیتا ہوں، لیکن ان کی حفاظت بھی کر لیتا ہوں۔ اب یہ لاش یہاں لٹکا دی گئی۔ جریر بن حازم کوفہ کے اندر ایک محدث تھے، تھوڑا بہت دین کا یہ کام بھی کرتے رہے۔ یہ کہتے ہیں میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بانس جس کے اوپر ان کی لاش کو لٹکایا ہوا تھا، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی کا سر نیچے ہے اور آپ رو رہے ہیں، اور مجھے دیکھ کر حضور نے فرمایا ہاکذا تفعلون بولدی، ارے ظالمو میری اولاد کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو۔ کہنے لگے میرا تو جسم کپ کپ آ گیا، میں صبح اٹھا، اور پھر اس یوسف نے کیا کیا تھا، ان کی لاش کو لٹکا کر فوجی کھڑے کر دیے کہ کوئی اس کو اتارے گا نہیں، یہی لٹکی رہے گی۔ تو وہ جو ایک فوجی تھا جو وہاں حفاظت کے لیے کھڑا رہتا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے بھی ایک رات دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور آپ نے اوپر منہ کیا ہوا ہے، اور امام زید کی لاش کو دیکھ کر حضور کیا کہہ رہے ہیں، عجیب لفظ ہیں، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے اولاد دی ہے۔ اولاد کا درد یہ باپ سمجھتا ہے، دادا سمجھتا ہے، نانا سمجھتا ہے، اولاد کا درد کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضور ٹیک لگا کر امام زید کی لاش کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اور حضور فرما رہے یا زید، اے زید، یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ کتنا عجیب یہ محبت بھرا لفظ ہے، یا بنیش، اے میرے بیٹے، اے میرے زید، قتلوک قتلہم اللہ، انہوں نے تجھے قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے گا۔ صلبوک صلبہم اللہ، کہ انہوں نے تجھے پھانسی چڑھایا میرے بیٹے، اللہ ان کو پھانسی چڑھائے گا۔ اور کا پھر حضور وہ جو نگران تھا فوجی، وہ کہتا پھر حضور غصے سے مجھے دیکھ کر کہنے لگے اہاکذا تفعلون بولدی، ارے ظالمو میری اولاد کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو۔ اس نے تو پھر وہاں سے اپنی جان چھڑائی اور بھاگا۔ اب یہ لاش امام زید کی لٹکی ہوئی ہے، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 4 سال تک وہ لاش لٹکی رہی ہے۔ 4 سال معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ شہید کے جسم کو تو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی، اللہ نے ان کا جسم سلامت رکھا۔ 3 سال کے بعد ہشام بن عبد الملک جو بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا، اب یہ مرا ہے ادھر، تو اس کے بعد اس کے ایک اور رشتہ دار تھا ولید بن یزید بن عبد الملک، پھر وہ بادشاہ بنا۔ اس نے آ کر یہ نہیں کیا کہ چلو میں ان کی لاش کو اتروا کے دفن ہی کر دیتا ہوں، وہ ان سے بڑا بدبخت نکلا۔ 1 سال تک تو اس نے لٹکی رہنے دی، 4 سال پورے ہوئے۔ اب پورے 4 سال کے بعد لوگوں میں تشویش بڑھی کہ یہ کیا ظلم ہے، اب ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو ولید نے سوچا کہ ایسا نہ ہو میری حکومت خطرے میں پڑے، اس نے وہاں شام سے دمشق سے خط لکھا اس یوسف بن عمر کو جو عراق کا والی تھا، اس کو خط لکھا کہ ایسا کرو کہ اس کی لاش کو اتروا دو۔ اب اتروانے کا مقصد اگر دفنانا تھا تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اس ظالم نے بڑی سفاکیت کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس لاش کو اتروا کر آگ لگا دو، اور اس کی جو راکھ ہوگی جلنے کے بعد وہ ادھر ادھر بہا دینا، کہیں دبا دینا، لیکن اس کو اتار کر آگ لگا دو۔ اور یہ بھی ہوا کہ وہ یوسف جو ثقفی تھا، اس ظالم نے امام زید کی لاش کو اتروایا
اور اس کو آگ لگا دی۔ اب کوفہ میں آج حسین کے پوتے کی لاش کو آگ لگ رہی ہے، اور وہ ظالم جن ظالموں نے یہ کہا تھا ہم اپنی جان لوٹا دیں گے، ایک بدبخت بھی ان میں سے آگے نہ بڑھا، اور وہ لاش جلی، اس کی راکھ بنی، پھر اس راکھ کو انہوں نے کہیں اڑایا، کہیں بہایا، کہیں دبایا، وہ سارا قصے کہانی ختم کر دی۔ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ لیکن اللہ بڑے عجیب ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو زیادہ ڈھیل نہیں دیتے۔ یہ ولید مرا، اس کے بعد ابو العباس، یہ جو بنو عباس کا، یہ تو بنو امیہ کا خاندان تھا، اس کے بعد جو خاندان بنو عباس کے پاس آ گئی تو اس کا جو والی تھا ابو العباس، یہ بڑا ظالم، یہ خود بڑا ظالم تھا۔ وہ کہتے نا بھی شیر نو سوا شیر ٹکر دا ہوندا، وہ یہ جو ہی اس نے چار سنبھالا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، ادھر حضور نے کیا کہا تھا، قتلوک قتلہم اللہ، اے میرے بچے انہوں نے تجھے قتل کیا، اللہ ان کو قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی کی وہ بات سچی ہوئی۔ امام زید کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا حسین، یہ امام زین العابدین کا بیٹا ہے حسین۔ تو اس نے جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک دیکھا تو اس نے پھر دعا مانگی، 3 روزے رکھے، بدھ جمعرات جمعہ، لگاتار 3 مہینے اس نے 3 روزے رکھے، اور عصر اور مغرب کے درمیان یہ دعا مانگتا رہا کہ اے اللہ، جنہوں نے میرے بھائی کو جلایا تو ان کو دنیا میں جلا، اور جنہوں نے میرے بھائی کی لاش کی بے حرمتی کی تو ان کے ساتھ بدلہ لے لے۔ تو کہنے لگے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اور وہ پھر قبول یوں ہوئی، ابو العباس جو ہی بادشاہ بنا، اس نے ہشام بن عبد الملک جو بادشاہ تھا، یہ نہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کی جو لاشیں دفنائی جاتی تھی ان کو مسالہ لگا کر دفناتے تھے تاکہ دیر تک ان کی لاشیں رہیں، تو اس کی لاش کو بھی مسالہ لگا کر دفنایا گیا تھا۔ تو اس نے ہشام بن عبد الملک کی قبر اکھڑوائی اور اس کی لاش نکالی، صرف اس کی ناک کے یہاں تھوڑا سا حصہ ضائع ہوا، باقی جسم بالکل سلامت تھا۔ اس نے نکالتے ہی سب سے پہلے ہشام بن عبد الملک جو ظالم بادشاہ تھا، اس کی لاش کو 80 کوڑے لگوائے، اس نے مرے ہوئے کی لاش کو کوڑے لگوائے۔ دیکھو یہ سلوک کوئی اچھا نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسا کیسا ظلم ہوا اللہ کے حوالے ہے، کسی کی لاش کی بے حرمتی کی اجازت اسلام نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظالموں کا کچھ انجام دنیا میں بھی دکھاتے، یہ وہی ہو رہا ہے۔ اب وہ 80 کوڑے لگے، اس کے بعد ابو العباس نے ہشام بن عبد الملک کی لاش کو آگ لگا دی، اور اس کی لاش بھی اسی طرح جلی، اس کے راکھ بکھری، اور اس طرح ہواؤں میں اس کی راکھوں کو اڑا دیا گیا۔ اس کے ساتھ تو اللہ نے یہ کروایا، وہ جو یوسف جس نے اتروا کر ان کی لاش کو آگ لگائی تھی اور ان کو پھانسی چڑھایا تھا، ان کی گردن اتروائی تھی، اس کے ساتھ ابو لاش کے ٹکڑے کیے، اور پورے کوفہ شہر کے دروازوں میں کہیں اس کا بازو لٹکا ہوا ہے، کہیں اس کی ٹانگ لٹکی ہوئی ہے، کہیں اس کی گردن لٹکی ہوئی ہے، پورے جسم کو اس نے شہر کے کناروں پر لٹکا دیا کہ جو انہوں نے اس کے سر کے ساتھ کیا ہم تیرے پورے جسم کے ساتھ وہ کریں گے، اور اللہ نے یہ کروایا۔ اور ایک جس ظالم نے تیر مارا تھا امام زید کے جو یہاں لگا، اس کا نام تھا داؤد، اس کو ابو العباس نے پکڑا اور پکڑ کر پہلے اسے قتل کیا، پھر اس کی لاش کو اس نے سولی پہ لٹکا دیا، اور اس کی لاش بھی مہینوں لٹکی رہی وہاں شہر کے اندر۔ تو جو سلوک امام زید کے ساتھ ان ظالموں نے کیا، اللہ نے وہ سب ان کے ساتھ کروا کر ان کا انجام پورا کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ عجیب بات ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں سوال تو آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں کروا رہے ہیں۔ دیکھو شاعر کہتا ہے، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ اگر اللہ کی محبت ہو تو مار کھانے میں لطف آتا ہے، قتل ہونے میں لطف آتا ہے، گردنیں اترنے میں لطف آتا ہے۔ یہ اہل بیت کے خاندان کی عجیب قبولیت ہے کہ ان کا شروع سے سلسلہ ایسے ہی چلتا آیا۔ حضرت علی شہید ہوئے، امام حسین شہید، امام حسن زہر دیا گیا شہید، اس کے بعد یہ سلسلہ شہادتوں کا ایسے ہی چلتا آیا، اور امام زید بھی اسی شہادت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب آپ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کو جو جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس پر حالات بھی اتنے زیادہ آتے ہیں،
اور اللہ کو جو جتنا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو بڑے درجے دینے کے لیے کبھی بڑی آزمائشیں بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ جان لگ جائے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، سستا ہے، لگا دینی چاہیے۔ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے نا، تو کیوں نہ ایسے مریں کہ ہمارا مرنا بھی اللہ کو پسند آ جائے اور مرنے کی بھی قیمت پڑ جائے۔ تو کیا خیال ہے؟ اس کا جذبہ تو ہم سب رکھتے ہیں نا انشاءاللہ۔ میری کوشش تو یہ ہے انشاءاللہ کہ اہل بیت کا یہ سلسلہ پورا ہو جائے۔ ابھی یہ فروری چل رہا ہے، بس فروری مارچ، ہمیں 10 مارچ کے بعد تو میں چلے پہ چلا جاؤں گا۔ تو ابھی آئندہ انشاءاللہ جو ہمارا درس ہوگا وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، جو امام زین العابدین کے جو ہیں وہ پوتے ہیں، امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، تو وہ بھی بڑے زبردست اس یعنی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، بڑے عجیب فضائل کے مالک تھے۔ مشہور نام ہے امام جعفر صادق، یہ انہی کے نام پر فقہ جعفریہ جو مشہور ہے وہ انہی کی طرف منسوب ہے، امام جعفر صادق کی طرف۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ان کے بارے میں ان کے حوال آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔